حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے اتنا پریشان کیا، اتنا ستایا. ایک دن حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خانقاہ میں بیٹھے، مریدین بھی ہیں، زور سے کہتے ہیں میں نے اس کو زندہ پکڑ لیا اور زندہ گرفتار کرا دیا ہے. میں نے اس کو زندہ پکڑا ہے، زندہ گرفتار کرا کے لشکر اسلام کے حوالے کر دیا ہے. کسی کو معلوم نہیں کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، کس کو پکڑا، کس کے حوالے کیا. یہ ایک جملہ تھا ظہر کی نماز کے بعد غریب نواز نے فرمایا. اس کے بعد بات آئی گئی. شہاب الدین غوری بادشاہ اسلام غزنی سے نکل کر ہندوستان کی طرف آئے اور راجہ پرتھوی راج کے ساتھ ان کا مقابلہ کئی بار ہو چکا تھا. ایک بار شکست کھا کر کے یہ بادشاہ جا چکا تھا. دوسری مرتبہ خواجہ غریب نواز جب اجمیر میں تھے، شہاب الدین غوری نام کا بادشاہ غزنی سے ڈرا سہما تھا کہ یہ ہندوستان کے راجے مار دیتے ہیں. لشکر اسلام اتنا بڑا نہیں تھا ان کے لشکروں سے مقابلہ کرنے کا. شہاب الدین غوری کہتا ہے ایک دن میں سویا تھا، خواب میں ایک بزرگ تشریف لائے اور کہا شہاب الدین اٹھ، ہندوستان کی طرف آ اور پرچم اسلام بلند کر، اللہ تیری حمایت کرے گا. تو شہاب الدین غوری جو زخم کھا کر کے ہندوستان سے بھاگا تھا، وہ پھر سے اپنے لشکر جمع کرنا شروع کیا اور لشکر جمع کیا. کل ملا کر 1 لاکھ کے قریب لشکر تھی اور ہندوستان کے یہ سارے راجاؤں کے پاس 7 لاکھ کی فوج تھی اور یہ 7,20,000 کی کچھ تعداد بتائی گئی. ان کے مقابل میں شہاب الدین غوری ہندوستان آیا اور جب ان کا معرکہ ہوا، جنگ ہوئی، تو یہ سارے منہ دبا کر بھاگنے پر مجبور ہوئے، اس لیے کہ غیب سے ایسی اللہ کی مدد پہنچی کہ شہاب الدین غوری کو اللہ نے فتح عظیم عطا فرمایا. کئی دنوں کی جد و جہد کے بعد فتح عظیم عطا فرمایا. راجہ پرتھوی راج چوہان جان بچا کر بھاگ گیا، میدان سے بھاگ گیا. اب یہاں پر بڑے بڑے یہ لوگ سورما تاریخ میں پتہ نہیں کیا کیا بتاتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے، جان بچا کر بھاگ گئے. پہاڑی چوہوں کو تو یہ راجے مہاراجے کہتے ہیں. خیر پھر کسی وقت عرض کرتا ہوں، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو بزدلوں کو راجہ کہا جاتا ہے. ہندوستان جو ڈرپوک ہوتا ہے اس کو راجہ کہتے ہیں، اور جو قوت برداشت اور بہادر اور دلیر ہوتا ہے اس کو امیر المومنین کہا جاتا ہے. اسلام میں کوئی راجہ نہیں ہوتا، اسلام میں کوئی راجے کا تصور نہیں ہے. مسلمانوں کا امیر ہو سکتا ہے، امیر المومنین ہو سکتے ہیں. خیر پرتھوی راج بھاگ گیا اور ایک سمندر کے کنارے وہ پناہ لینے پر مجبور ہوا. شہاب الدین غوری کی فوج ایک دستہ اس کا پیچھا کرتے ہوئے نکلے اور ساحل کنارے جا کر اس کو دبوچ لیا اور گرفتار کر کے لے آئے اور جکڑ کر کے زنجیروں میں باندھ کر کے لائے اور اس کے بعد لا کر کے بادشاہ شہاب الدین غوری کے حوالے کیے. تو اس فوج میں ایک شخص تھا، وہ چیخ کر کہنے لگا اے شہاب الدین غوری، بات پوری ہو گئی، بات پوری ہو گئی. کہا کیا تو کہہ رہا ہے؟ کہا آج سے چند دن پہلے اجمیر میں ایک درویش ہے، میں اس کے پاس بیٹھا تھا، اس نے کہا تھا میں نے اس کو زندہ پکڑا، زندہ گرفتار کیا اور لشکر اسلام کے حوالے کر دیا. غریب نواز نے 1 سال قبل یہ فرمایا تھا اور اللہ عز و جل نے غریب نواز کی زبان کی یہ برکت کہ اس بڑے قوت والے راجے کو زندہ گرفتار فرمایا اور اس شہاب الدین غوری کے حوالے فرما دیا. اور اس کے بعد جب شہاب الدین غوری نے سنا کہ کسی بزرگ نے بہت پہلے ہی ایسا کہہ دیا تھا کہ یہ پکڑا جائے گا، گرفتار ہوگا، چلو میں ملنے کے لیے چلتا ہوں اس بزرگ سے. کہاں ہے وہ؟ شہاب الدین غوری اجمیر آتا ہے اور بارگاہ غریب نواز میں سلام پیش کر کے جیسے اندر داخل ہوتا ہے، دیکھ کر کے حیرت زدہ رہ گیا، چونک گیا. لوگوں نے پوچھا کیوں آپ چونک گئے؟ کہا غزنی میں جس وقت میں زخم کھا کر کے مایوس تھا، میرے خواب میں اسی بزرگ نے آ کر مجھ سے کہا تھا کہ ہندوستان آؤ، پرچم اسلام بلند کرو. یہ وہ غریب نواز ہے اللہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ قوت عطا فرمائی. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہماری طاقت و قوت اور ہمارا اقتدار آج تک باقی ہے ہندوستان میں. کس نے کہا کہ ہماری کرسیاں چلی گئی؟ یہ دلی کی کرسی کے ہم خواہش مند نہیں ہیں، اس اجمیر معلیٰ کی کرسی جو 800 سال سے اب تک بادشاہت کر رہی ہے. کیا یہ بات حقیقت نہیں ہے؟ جتنے آئے
सब वहां पर हाजिर होते भी हैं और इज्जो नियाज के साथ अपनी चादरें पेश करते हैं, और जो हाजिर नहीं हुए उनकी बहुत जल्दी जेल हाजिरी भी हो जाती है। ये भी हमने देखा है बहुत जल्दी। अल्लाह तबारक व तआला ने ये क़ुव्वत व इख्तियार गरीब नवाज के हाथ अता फरमाया। और एक हिम्मत की बात, हौसले की बात मैं कहता हूँ, कभी हम लोगों ने इक़्तिदार की लालच ऐसी नहीं की। सियासत, ये तमाम चीजें अक्सर मैंने देखा है, मुसलमान अगर पहुंच भी जाते हैं तो लालची बन जाते हैं, अपने पेट पालने के अलावा उनको कोई और फिक्र नहीं होती। खैर, ये तमाम जो कुर्सियां नशे की कुर्सियां हैं, जो 5 साल खून कर करके चढ़ती हैं और सजती हैं और फिर ऐसी डावाडोल होती हैं कि अब गिरी की तब गिरी। और फिर देखें, अभी मौसम आने वाला है, 2 साल पहले ही से कैंपेन शुरू हो चुकी है। हाँ, कौन वजीर आजम बनने वाला है, कौन पार्टी इक्तिदार में आने वाली, अभी से माइंड सबका बनाया जा रहा है। सारा सोशल मीडिया एक्टिव है कि कौन आना है कौन नहीं आना है, और सारे पेड मीडिया, दज्जाली मीडिया इसी में मसरूफ हैं। और सारी चीजें, सब ताकत झोंक करके और पूरे हिंदुस्तान का कब्जा हासिल करने के लिए झूठ का सहारा लेकर, धोखे का सहारा लेकर और लालच का सहारा लेकर कुर्सी सजा तो लेते हैं, फिर भी